والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حر من الأهوال والنعيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات کو اس جہان کے اندر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو امت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے ہر گوشے سے زندگی کے اندر کامل رہنمائی ملتی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم میں سے کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فرمایا فضیلت کی بنیاد فقط تقویٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تقویٰ دراصل ایک دلی کیفیت کا نام ہے جو کسی شخص کو نیکی کی طرف مائل کرتی ہے اور گناہ سے زد کرنے سے روک دیتی ہے، گناہوں کا ارتکاب کرنے سے روک دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے اس گوشے سے ہمیں مساوات کا درس ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اے لوگوں، تم میں سے کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ فرمایا برتری اور فضیلت کی بنیاد فقط تقویٰ ہے۔ پھر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمیں عدل و انصاف کا درس ملتا ہے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت کہ جس کا نام فاطمہ تھا، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لائی گئی، جس سے چوری کے جرم کا ارتکاب ہوا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید نے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہم ہو گئے، فرمانے لگے کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد سے بھی اس جرم کا ارتکاب ہوا ہوتا تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ فرمایا تم سے پہلے بھی جو قومیں زبان پذیر ہوئی، جو قومیں زبرہانی کی طرف گئیں، اس کی ایک وجہ، ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ قومیں اپنے اندر عدل و انصاف نہ کرتی تھیں، وہاں پر
مسلمانوں کے لیے دعا کرو گے، ان کی فتح و نصرت کے لیے دعا کرو گے۔ تو سامعین کرام، سیرت مبارکہ کے اس گوشے سے ہمیں ایفاء عہد کا درس ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو کسی سے وعدہ کرے، کسی سے قول کرے تو پھر اس پر پورا اترے، وعدے کی پاسداری کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمیں اخلاق حسنہ کا درس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا، فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند درجے پر فائز کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمہارے اخلاق کو بہتر کر سکوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمتاً قرآن تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اسلام کا بدترین دشمن ثمامہ بن آثار تھا، فرمایا اس کی بہتری کر کے لاؤ، اسے گرفتار کر کے لاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام ثمامہ بن آثار کو گرفتار کر کے لائے اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، ثمامہ بتلاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معاف کرو گے تو ایک احسان کرنے والے پر احسان کرو گے، اگر مجھے قتل کر دو گے تو ایک قاتل کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا دو گے۔ دوسرے روز پوچھا تو دوسرے روز بھی یہی جواب ملا، تیسرے روز پوچھا، تیسرے روز بھی یہی جواب ملا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ چنانچہ ثمامہ بن آثار کو آزاد کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام کا بدترین دشمن تھا، تمام عمر میں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، تمام عمر میں نے ایذا رسانی کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ پر آج کلمہ بے پناہ کیا، مجھے معاف کر دیا، میں آپ کی اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشرف اسلام ہوتا ہوں۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے قبل آپ کے چہرے سے مبہوس ترین چہرہ کوئی نہیں لگتا تھا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے چہرے سے محبوب ترین چہرہ کوئی نہیں لگتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دین سے مبعوث ترین دین کوئی نہیں لگتا تھا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے دین سے محبوب ترین دین کوئی نہیں لگتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شہر سے مبعوث ترین شہر کوئی نہیں لگتا تھا، لیکن اب آپ کے شہر سے محبوب ترین شہر کوئی نہیں لگتا۔ سامعین کرام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ تھا کہ جس کے باعث لوگ مشرف میں اسلام ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمیں اخلاق حسنہ کا درس بھی ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا درس بھی دیا۔ واقعہ طائف کو ہی دیکھ لیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ طائف کے اندر تبلیغ دین کے غرض سے تشریف لے گئے تو اہل طائف نے
صراط مستقیم پر چلنے